علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جی صحت کے ساتھ. میں ہوں آپ کی میزبان خدیجہ راٹھور. ناظرین، آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع کو ہائی لائٹ کریں گے، ایک موذی مرض جس کی وجہ سے ہمارے بچوں کو کئی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور اگر میں بچوں کی بات کر رہی ہوں تو یہ واضح ہے کہ والدین اپنے بچوں کو اس مرض میں دیکھ کے کس درد کس کرب سے گزرتے ہوں گے، اور وہ جان لیوا مرض ہے تھیلیسیمیا. جی صحت کی ٹیم اس پہ بات کرنے کے لیے پہنچی ہے گورنر ہاؤس سندھ، جہاں تھیلیسیمیا فری پاکستان کیمپین کا آغاز کیا گیا ہے. یہ کیمپین اس کیمپین کے تھرو لوگوں میں اویئرنیس کیسے دی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی اس کی ضرورت آخر ہمیں کیوں پیش آئی، کہ پاکستان میں اس مرض کا ریشیو بڑھتا چلا جا رہا ہے. اسی حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں معزز مہمان ریما اسماعیل صاحبہ، جنہوں نے اس کیمپین کا انیشیٹو بھی لیا اور انہیں یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ سٹنگ گورنر سندھ عمران اسماعیل کی اہلیہ بھی ہیں. تو سب سے پہلے تو بہت شکریہ ریما صاحبہ آپ کے وقت کا. بتائیے گا کیمپین تھیلیسیمیا فری پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو اس کی شروع کرنے کی وجہ کیا بنی، اور یہ بھی بتائیے گا کہ کس چیز سے متاثر ہو کے آپ نے اس کیمپین کا آغاز کیا. السلام علیکم. سب سے پہلے تو ہم نے جب پاکستان میں تھیلیسیمیا کے بڑھتے ہوئے کیسز کو دیکھا اور ہم نے کیمپین سٹارٹ کی جی تو اتنا زیادہ یہ تھیلیسیمیا پاکستان میں بڑھ چکا ہے. دیگر ممالک اس پہ کافی حد تک قابو پا چکے ہیں، لیکن پاکستان میں انفارچونیٹلی امنگ دوز کنٹریز ہے جہاں پہ اس پہ اتنا جتنا کام ہونا چاہیے توجہ نہیں دی جا رہی ہے، نہیں دی گئی اس تھیلیسیمیا کے مرض پر. جی اور جب ہم اس کیمپین کو ہم نے سٹارٹ کیا تو میں نے دیکھا کہ کتنا زیادہ ہمارے بچے کس کرب سے گزرتے ہیں. ہر 15 سے 20 دن میں انہیں ایک تکلیف دہ عمل سے گزرنا پڑتا ہے. جی تو میں نے یہ پھر تیار کیا کہ ہم اس پہ کام کرنا بہت ضروری ہے. تو ہماری کوشش ہے کہ میں جتنے ہمارے سورسز ہیں، میں اس پہ اس کو یوز کریں گے اور اس پہ ہم کام کریں گے اویئرنیس پھیلانے کے لیے. اور جو ایگزسٹنگ اس میں اویئرنیس اس لیے پھیلائیں گے تاکہ اس کو ہم پریونٹ کر سکیں، اور جو ایگزسٹنگ اس پہ جو بچے آلریڈی اس مرض میں مبتلا ہیں ان کو جو بھی پرابلمس ہیں، لائک خون کی جو ان کو کمی ہے، جو ان کو چاہیے ہوتا ہے خون بلڈ ڈونیٹ کی ضرورت پڑتی ہے کے لیے، کیونکہ وہ اس کی بھی کمی ہے ہمارے ملک میں. تو بلڈ ڈونیشن ڈرائیوز کر کے اس میں بھی ہم ان کی مدد کرنے کی. اچھا ریما صاحبہ، بتائیے گا کہ اگر ہم بات کریں دیگر ممالک کی ایز کمپیئر ٹو پاکستان، تو انٹرنیشنلی پاکستان کا کیا ریشیو ہے، اور باہر ممالک میں اس کی روک تھام کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ پاکستان تو انفارچونیٹلی کافی پیچھے ہے اس میں. دیگر ممالک میں لائک کنٹریز لائک گریس، سائپرس، اٹلی، انہوں نے ڈفرینٹ میتھڈز یوز کیے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور کافی حد تک انہوں نے اس پہ قابو پا لیا ہے. ان کنٹریز میں کئی سالوں سے اب نئے تھیلیسیمیا کیسز نہیں رجسٹر ہوئے ہیں، نہیں پیدا ہوئے ہیں. اور ڈفرینٹ میتھڈز انہوں نے اڈاپٹ کیے ہیں، جس میں پری نیٹل اسکریننگ اور پری میرٹل اسکریننگ کو اڈاپٹ کیا ہے انہوں نے. سب کنٹریز نے ڈفرینٹ. پاکستان میں ہم نے پری میرٹل اسکریننگ پہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم اس پہ زیادہ کام کریں گے، کیونکہ پری نیٹل اسکریننگ پہ ہم لوگ نہیں جا سکتے ہیں ریلیجس ریزنس کی وجہ سے. لیکن ہاں شادی سے پہلے ہے، اس لیے ہمارا ارادہ ہے کہ ہم یوتھ کو زیادہ اویئر کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ وہ پھر شادی سے پہلے اپنا ٹیسٹ ضرور کرائیں تھیلیسیمیا. بالکل ٹھیک ہے. ریما صاحبہ، اگر ہم بات کریں آپ کے اس کیمپین کے حوالے سے تو ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ کتنی NGOs، کتنی فاؤنڈیشنز آپ کے ساتھ مل کے اس کیمپین کی روک تھام کے لیے کام کر رہی ہیں؟ یہاں سندھ میں 25 NGOs ہیں، بلڈ بینکس ہیں جو رجسٹرڈ ہیں سندھ گورنمنٹ کے ساتھ. 25 ٹھیک ہے. تو وہ ہمارے ساتھ کافی کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بیت المال بھی ہمارے ساتھ اس میں ہیلپ کر رہے ہیں ہمیں کافی. ٹھیک ہے، بیت المال بھی آپ کے ساتھ کام کرو. 25 جو بلڈ بینکس ہیں. اچھا ریما صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں پہ بچوں کو بلڈس کی بہت ضرورت پڑتی ہے وہاں پہ کوئی بلڈس ڈونیٹ کرنے والا نہیں ہوتا. تو اس حوالے سے آپ کی کوئی کیمپین جاری ہے، اویئرنیس جاری ہے، لوگوں سے آپ کی بات چیت ہو رہی ہے کہ وہ جائیں اور اپنا بلڈس ڈونیٹ کریں؟ جی، یہاں پہ ہمارے پاس ابھی ریسنٹلی انڈس ہاسپٹل کے ساتھ ہوئی ہے بلڈ ڈونیشن ڈرائیو. ابھی ہم کووڈ کی وجہ سے اتنا زیادہ اس کو ایکٹیولی نہیں کر پا رہے ہیں، کیونکہ اتنا ہم نہیں کر سکتے. لیکن ہمارا ارادہ پورا یہی ہے کہ ہم یونیورسٹیز، کالجز میں جا کے ڈفرینٹ بلڈ بینکس کے ساتھ بلڈ ڈونیشن ڈرائیوز کریں گے، تاکہ جن بچوں کو خون کی فراہمی کا مسئلہ ہے اور جو کہ ان کو ہر 15 سے 20 دن میں ہم ان کو یہ بلڈ ٹرانسفیوژنس کرانے ہوتے ہیں، تو ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ بلڈ ڈونیشن ڈرائیوز کریں اور لوگوں کو موٹیویٹ کریں کہ وہ بلڈ ڈونیٹ کریں. اچھا ریما صاحب، ایک بہت ہی تکلیف دہ بات ہم سب کے لیے، ہماری پوری قوم کے لیے، ہم نے دیکھا کہ کرونا وبا کے ڈیوریشن میں
کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہیں گیا بلڈ ڈونیٹس کرنے کے لیے، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اخبارات میں کافی تصویریں بھی آئیں، کالمز بھی چھپے گئے، جن کی وجہ سے بچوں کو بہت دشواری کا سامنا کرنا پڑا. کیا کہیں گے اس پہ؟ کووڈ کے ٹائم پہ تو بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ بھی بہت، جو ہماری کیمپین سٹارٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کووڈ کے ٹائم پہ بہت زیادہ یہ آ رہا تھا سوشل میڈیا پہ کہ بلڈ ڈونیٹ کریں، کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ گھروں سے نہیں نکل رہے تھے. اور پھر ہماری ایم پی اے ہے رابعہ نظامی، انہوں نے بھی میری توجہ اس طرف دلائی کہ آپ لوگوں کو، آپ کیونکہ ہم اس پلیٹ فارم پہ یہاں بیٹھے ہیں تو آبویسلی اس کو کسی میننگ فل یوز میں لائیں، اور یہاں سے اگر ہم یہ ڈرائیو شروع کریں گے تو ہم لوگوں کو موٹیویٹ زیادہ کر سکتے ہیں کہ وہ گھروں سے نکلیں اور بلڈ ڈونیٹ کریں. تو ہمارا ارادہ تو یہی ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ موٹیویٹ کیا جائے. جی ریما صاحبہ بتائیے گا، جہاں ہم بات کر رہے ہیں تھیلیسیمیا کے حوالے سے، تو وہاں ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں اوور آل خون کی یعنی کہ بلڈ کی خرید و فروخت بھی ہو رہی ہے. تو اس کی روک تھام کے لیے آپ کی جو ٹیم ہے، جس کیمپین کی آپ بات کر رہی ہیں، وہ کیا کام کر رہی ہیں؟ جہاں تک میل پریکٹسز کا سوال ہے بلڈ کی خرید و فروخت کے حوالے سے، تو اس کو تو ضرور روکنا چاہیے اور گورنمنٹ کو اس پہ اسٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے. لیکن ویسے بلڈ ڈونیشنس کے لیے ہم انٹرنیشنلی جو دنیا بھر میں جو ہوتا ہے کہ جب بلڈ آپ کو چاہیے ہوتا ہے تو آپ، اگر آپ کو ایک بلڈ بیگ چاہیے ہے، اس کے اگینسٹ آپ کو ایکس نمبر آف ڈونرز دینے ہوتے ہیں. انٹرنیشنلی یہی لا فالو کیا جاتا ہے اور یہاں پر بھی یہی فالو کرتے ہیں کہ اگر آپ کو بلڈ چاہیے تو اس کے اگینسٹ آپ کو بلڈ ڈونرز دینے ہوتے ہیں، جو کہ صحیح طریقہ ہے. اسی طریقے سے پوری دنیا میں فالو ہوتا ہے، ہم بھی یہی فالو کرتے ہیں. اور جہاں تک میل پریکٹسز کا ہے، اس کے خلاف تو حکومت ایکشن لیتی بھی ہے. اتنے بڑے پیمانے پہ یہاں پہ ہوتا نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے پیمانے پہ اس طریقے کی پریکٹسز ہو رہی ہیں. اس پہ ایکشن لیا بھی جاتا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی لیا جائے گا. اور بالکل یہ انیشیل اسٹیج ہے، تو ہمیں لوگوں کو اویئرنیس دینی ہے کہ وچ از رائٹ وچ از رانگ، ہمیں بتانا بھی ہے. رائٹ ریما صاحب، ایسا ہی ہے؟ بالکل بالکل ایسے ہی ہے. ریما صاحب، سب سے امپورٹنٹ سوال تو ہمارا یہ ہے کہ ہم تھیلیسیمیا کے حوالے سے بات کریں تو تھیلیسیمیا ہونے کی بنیادی وجہ پاکستان میں کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اس کے کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں؟ تھیلیسیمیا جو ہے ایکچولی ایک جینیٹک ڈس آرڈر ہے جو ماں باپ سے بچوں میں ٹرانسفر ہوتا ہے. ہمارے پاکستان میں چاروں صوبوں میں انٹر فیملی میرجز لائک کزن میرجز کا ٹرینڈ بہت زیادہ ہے. خاص طور پہ بلوچستان اور سندھ میں تو یہ بہت زیادہ ٹرینڈ ہے. کزن میرجز وغیرہ کافی زیادہ ہوتی ہیں. اس میں بہت ضروری ہے کہ جب اس طریقے کی میرجز ہو رہی ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نہ کریں میرجز، بٹ جب یہ کزن میرج ہو رہی ہو تو بہت ضروری ہے کہ شادی سے قبل لڑکا اور لڑکی دونوں کا تھیلیسیمیا ٹیسٹ ضرور کرا دیا جائے. اگر ان میں سے کوئی ایک تھیلیسیمیا مائنر ہے تو پھر تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، لیکن اگر دونوں میں تھیلیسیمیا ہے تو پھر اس کے چانسز کافی زیادہ ہیں کہ ان کی آنے والی اولاد کو تھیلیسیمیا میجر ہو سکتا ہے، جو کہ کافی تکلیف دہ پروسیجر ہوتا ہے. اور یقیناً ریما صاحبہ، والدین بھی ایک درد سے گزرتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہر 20 دن بعد 25 دن بعد ان کی اولاد کو بلڈ لگ رہا ہے. کیا کہیں گے؟ ظاہری بات ہے، اپنے اولاد کی تکلیف تو کسی سے برداشت نہیں ہوتی. بالکل بالکل. تو یہ تو بہت تکلیف دہ عمل ہے کہ اپنے اولاد کو ہر 15 سے 20 دن بعد آپ اس تکلیف دہ عمل سے، ہم جاتے ہیں سینٹرز میں، ہم دیکھتے ہیں، ہم سے نہیں دیکھا جاتا، تو ان کی تو اپنی اولاد ہوتی ہے. تو ظاہری بات ہے اس کو روکنے کی بہت ضرورت ہے. اسی لیے ہم نے یہ کیمپین سٹارٹ کی ہے، اسی لیے ہم اویئرنیس دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو یہ زیادہ سے زیادہ وہ پری میرٹل اسکریننگ کی طرف لے کے جائیں کہ وہ شادی سے قبل لڑکے کسی بھی ایک کا بھی ٹیسٹ کرا لیں نا، تو اس سے کافی ہمیں اس کی روک تھام میں مدد ہو سکتی ہے. اچھا ریما صاحبہ، یہ بھی بتائیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں جو اب ٹیسٹ جس کے حوالے سے اگر آپ بات کر رہی ہیں، اگر اس ٹیسٹ کے ڈیوریشن میں میل کا ٹیسٹ پازیٹیو آ جائے جبکہ فیمیل کا ٹیسٹ نگیٹیو آ جائے، تو اس پہ کیا پروسیجر پھر آگے ہوتا ہے؟ اگر ایک مائنر ہے تو پھر اتنا ایشو نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر دونوں مائنر ہے، لائک لڑکا اور لڑکی پیرنٹس دونوں مائنر ہیں، تو پھر چانسز ہوتے ہیں کہ جو اولاد ہونے والی ہے ہوگی فیوچر میں، اس کو تھیلیسیمیا میجر ہو. اچھا، تھیلیسیمیا کی ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے یہ چیز آتی ہے کہ ہمیں ہر 15-20 دن بعد جو ہے وہ بلڈ لگنا ہے، وہ خون لگنا ہے. لیکن اس کے علاوہ کیا اس کا کوئی اور بھی ٹریٹمنٹ سامنے آیا ہے؟ اس کے علاوہ جب بلڈ لگتا ہے تو اس میں آئرن کے لیولز آپ کے بڑھ جاتے ہیں، تو آئرن چلیشن تھراپی بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے. پھر آپ کو فولک ایسڈ ریگولر لینا ہوتا ہے. اس کی جتنی ادویات ہیں وہ یہاں پہ نہیں بنتی ہیں پاکستان میں، وہ بھی امپورٹڈ دوائیاں لینی ہوتی ہیں جو کہ کافی ایکسپینسو ہوتی ہیں. تو ظاہری بات ہے یہ پورا جب تک کہ وہ بچہ جس کو تھیلیسیمیا میجر ہے، جب تک اس کی زندگی ہے جو کہ شارٹ ہوتی ہے، تو اس کو
اس پینفل پروسیجر سے بھی گزرنا پڑتا ہے, یہ ساری ٹریٹمنٹس اس کی چلتی رہتی ہیں, اور یہ سارا عمل جو ہے یہ کافی ایکسپینسو بھی ہے, بہت ایکسپینسو. جی ناظرین, تھیلیسیمیا پہ ہمارا پروگرام جاری ہے اور اس پہ مزید بات کریں گے, لیکن یہاں وقت ہوا ایک شارٹ کمرشل بریک کا. اسٹے ود اس. جی ناظرین, ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے تھیلیسیمیا کے مرض کے حوالے سے, جو کہ ایک موذی مرض ہے اور ہمارے بچے ایک تکلیف دہ پروسیجر سے گزرتے ہیں. اس کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات ہمیں لینے چاہیے, اس پہ مزید گفتگو کریں گے. ریما صاحبہ بتائیے گا, جہاں ہم بات کرتے ہیں بون میرو ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے, تو کیا یہ بھی ایک علاج ہے تھیلیسیمیا کے مرض کا؟ بون میرو ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے, بٹ دیٹس اے ویری ایکسپینسو پروسیجر, اور یہاں پہ اتنا سکسیزفل نہیں ہے. سکسیزفل نہیں ہے وہ باہر تو پھر بھی سکسیس ریٹ ہے اس کا, پاکستان میں اتنا سکسیزفل نہیں ہے. پلس اس کا میچ ملنا بہت مشکل ہے, اور اگر آپ کی فیملی میں ایک سے زیادہ کیسز ہیں تھیلیسیمیا پیشنٹس ہیں, تو پھر آپ کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے یہ چوز کرنا کہ آپ کس کو کرائیں گے اور کس کو نہیں کرائیں گے. تو اس سارے پروسیجر سے بچنے کے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم یہ پریونشن کی طرف چلے جائیں. بون میرو ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے بتائیے گا کہ ہم اپنے سبلنگس کے تھرو ہی کر سکتے ہیں, کہ اس کے چانسز زیادہ ہیں؟ آپ سبلنگ کے تھرو بھی ہو سکتا ہے, بس میچ ہو جانا چاہیے آپ کا بلڈ اور آپ کا بون میرو, اس کو میچ ہونا ضروری ہے. سکسیس ریٹ بہت کب بتا رہی ہیں آپ ریما صاحبہ؟ سکسیس جو ریٹ ہے انٹرنیشنلی باہر یہ کافی, یہ سرجری جو ہے سکسیزفل ہے, بٹ پاکستان میں اس کا سکسیس ریٹ اتنا زیادہ نہیں ہے, کیونکہ اتنا زیادہ یہاں ہوتی نہیں ہے. ویری فیو ہاسپٹلز جہاں پہ ہوتی ہے, اور اتنا یہاں پہ سکسیس ریٹ نہیں ہے. اچھا, اگر ہم بات کریں 2020 کی, تو اپروکس کتنے کیسز آئے ہوں گے تھیلیسیمیا کے اوور آل پاکستان میں؟ اپروکسیمیٹلی یہاں پہ پاکستان میں 9,000 بچہ ہر سال تھیلیسیمیا کے مرض کے ساتھ پیدا ہوتا ہے, اور اپروکسیمیٹلی 9.8 ملین کیریئرز تھرو آؤٹ پاکستان اس وقت ہیں موجود. ٹھیک ہے. تو اس میں ہماری بات چیت چل رہی ہے بیت المال کے ساتھ کہ رجسٹری, کیونکہ ہمارے پاس کوئی رجسٹری نہیں ہے یہاں پہ, نیشنل رجسٹری. جی. تو کیوں ہم اس لیے آپ کو اپروکسیمیٹ فگر بتا سکتے ہیں, ایگزیکٹ فگر ہمارے پاس ہے نہیں. تو ہماری بیت المال سے بات چیت چل رہی ہے کہ نیشنل رجسٹری ہمارے پاس ہو, تاکہ ہم اس پہ ایگزیکٹ فگرز آئیں, تاکہ ہم اس پہ مزید کام کر سکیں, مزید بات کریں. اچھا ریما صاحبہ, ایک بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے ہمارے کہ بلڈ بینکس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ رش ہونے کے باعث بچوں کو بر وقت خون کی فراہمی نہیں کی جاتی, تو اس حوالے سے کیا آپ کی کئی علماؤں سے بات چیت جاری ہے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں بلڈ ڈونیٹ کرنے کو کہا جاتا ہے؟ جی بالکل, بلڈ ڈونیشن پہ اسلام میں کوئی ممانعت تو ہے نہیں, اس پہ ہم نے ریسرچ بھی کی ہے کافی. تو بس 3 چیزوں کو مد نظر رکھنے کے لیے کہا گیا ہے ہمارے مذہب میں, کہ ایک تو جب آپ بلڈ جو جس کو دیا جا رہا ہے بلڈ, اس کی لائف اگر ڈپینڈنسی اس بلڈ کے اوپر ہے, اگر ڈونیشن آپ آرگن بھی ڈونیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے بھی, اور تھیلیسیمیا کے کیس میں ظاہری بات ہے پیشنٹس کی لائف ڈپینڈ کرتی ہے اس بلڈ ڈونیشن پہ, تو ایک تو یہ چیز اندر نظر رکھنا ضروری ہے. سیکنڈلی جو ڈونر ہے اس کو لائف تھریٹ تو نہیں ہے اگر وہ بلڈ دے رہا ہے تو یہ بھی دیکھنا ضروری ہے. تیسرا یہ کہ کوئی پرسنل گین کے لیے تو نہیں آپ آرگن یا بلڈ ڈونیٹ کر رہے ہیں, لائک جیسے ڈرگس کے لیے لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں یا اور کوئی پیسوں کے لیے کرتا ہے. یہ 3 چیزیں اگر آپ کنسیڈر کریں تو اس کے علاوہ تو آپ کسی کی لائف بچانے کے لیے اگر ڈونیٹ کر رہے ہیں تو اس میں تو ثواب کا کام ہے. اچھا ریما صاحبہ, پاکستان کے کئی دیہات کے علاقوں کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو بہت ہی بڑا ریشیو سامنے آیا ہے تھیلیسیمیا کے پیشنٹس کا, تو اس کی روک تھام کے لیے کیا کیا جا رہا ہے, اور کیا وجہ ہے کہ ریشیو اتنا زیادہ آ رہا ہے, اگر ہم انٹیریئر ایریاز کی بات کریں پاکستان کے؟ اویئرنیس نہیں ہے, بس اسی پہ تو ہم کام کر رہے ہیں کہ اویئرنیس زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائی جا سکے. ابھی ہم نے سوشل میڈیا کے تھرو اویئرنیس پر پھیلانی شروع کی ہے, کوشش کر رہے ہیں کہ ریڈیو کے تھرو, ٹیلی ویژن کے تھرو, ابھی آپ کے پروگرام کے تھرو ہم ٹیلی ویژن کے تھرو بھی کافی لوگوں تک یہ میسج ہمارا پہنچے گا, اور پھر ہم ریڈیو کے تھرو پہنچائیں گے. جتنا زیادہ میسج پہنچے گا لوگوں تک, اویئرنیس پہنچے گی, امید ہے کہ اس پہ ہم کنٹرول کر لیں گے. ریما صاحبہ, قانون تو بن چکا ہے کہ شادی سے پہلے اپنا تھیلیسیمیا ٹیسٹ لازمی کروائیں, اس پہ امپلیمنٹ کب ہو رہا ہے یہ بتائیے آپ.
वही हम कोशिश कर रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इस पर इम्प्लीमेंटेशन हो जाए. कानून अपनी जगह मौजूद है, बस हमारी कोशिश जारी है. आप लोग भी हमारे साथ मिल जाएंगे और लोग हमारा साथ देंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा. इंशाल्लाह हो जाएगा. जी नाज़रीन, थैलेसीमिया पे हमारा प्रोग्राम जारी है, इस पर मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का. स्टे विद अस. जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे थैलेसीमिया की मूजी मर्ज के हवाले से. नाज़रीन, अगर मैं बात करूं सबसे ज़्यादा केसेस, तो बलूचिस्तान में थैलेसीमिया के सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं. इसकी वजह क्या है? रीमा साहिबा, क्या वजह है कि बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं थैलेसीमिया की? और ट्रीटमेंट के हवाले से कुछ बताइएगा कि वहाँ पर ट्रीटमेंट किस तरह का दिया जा रहा है? बलूचिस्तान में काफ़ी क्राइसिस सिचुएशन है इस वक्त थैलेसीमिया के हवाले से. वहाँ पे जो मेन हॉस्पिटल्स हैं क्वेटा में, तो जो दीगर शहर हैं वहाँ से लोगों को क्वेटा आना पड़ता है, क्योंकि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की फैसिलिटी है वो सिर्फ क्वेटा में ही अवेलेबल है और बाकी शहर में अवेलेबल ही नहीं है. मरीज़ों को वहाँ क्वेटा तक आना पड़ता है और वहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बड़ी मुश्किल से उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की फैसिलिटी मिलती है. जो मरीज़ नहीं आ पाते उनको फिर अपनी मदद आपके तहत करना पड़ता है और बग़ैर प्रोसेस किए, क्योंकि जो इसका प्रोसेस ये होता है कि ब्लड की एक मशीन होती है जिसमें वो ब्लड को हिला के उसका आयरन को अलग करते हैं ब्लड में से. तो वो जब वो नहीं कर सकते तो वो उसको काफ़ी देर से 24 आवर्स तक उसको हैंग करते हैं ब्लड की बॉटल को, ताकि वो उसमें से आयरन अलग हो जाए और फिर वो उसको खुद लगाते हैं. तो ये सिचुएशन है वहाँ पर. इट्स अ क्राइसिस सिचुएशन. तो हमारी कोशिश है कि हमारा गवर्नर बलूचिस्तान या सीएम बलूचिस्तान से हमारा कांटेक्ट हो जाए, और हम बैतुल माल से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर वो भी हमारी बलूचिस्तान में कुछ हेल्प कर सकें ताकि उनको भी ऑन बोर्ड लिया जाए, ताकि लोगों को ऑन बोर्ड लिया जाए. और हमें इनको रसाई देनी चाहिए, तो रसाई उनको मिल जाएगी ताकि ब्लड डोनेट करते हैं वो वहाँ तक पहुँच जाएँ, उनको ब्लड डोनेट कर सके ईजीली. जी बिल्कुल ठीक है. अच्छा, एक ये भी बताइएगा रीमा साहिबा कि अगर हम बात करें थैलेसीमिया के बच्चों के हवाले से, तो ये कहते हैं कि ये जो ट्रीटमेंट है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है. तो अगर मैं एक बच्चे की बात करूँ तो उसकी ट्रीटमेंट की कॉस्ट क्या होगी? छोटे बच्चों की ट्रीटमेंट जो है वो तकरीबन 7,000 to 8,000 हर महीने, 7 से 8,000 रुपये तक की इसकी, जिसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इनकी मंथली अद्वियात, आयरन चलेशन सब शामिल होता है. जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं ऑब्वियसली इसका एक्सपेंस बढ़ता जाता है. अब अगर ये रेगुलर इनका ट्रीटमेंट चल रहा होगा तो तकरीबन 10 से 12,000 तक बढ़ जाता है इसका एक्सपेंस. लेकिन अगर इरेगुलर है, वो इतना ज़्यादा रेगुलर नहीं कराते हैं अपने बच्चों की ट्रांसफ्यूजन, तो फिर इसका एक्सपेंस 15,000 तक महीने पे भी चला जाता है. ये डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा वो रेगुलर अपने बच्चे का उस पर करें. उसी हिसाब से लाइफ डिपेंडेंसी भी उसी पर डिपेंड करती है. अगर बहुत रेगुलर ट्रांसफ्यूजन्स हो रहे हैं, बहुत रेगुलर इलाज हो रहा है, आगे जाके रेगुलर ही हमें लगाना पड़ता है, क्योंकि एक टाइम आता है कि जब हमें ब्लड की नीड बहुत ज़्यादा हो जाती है. ऐसा है? जी बिल्कुल. काफ़ी एज के साथ साथ ज़्यादा रेगुलर करना पड़ता है, लेकिन ऑब्वियसली हमारे मुल्क के हालात लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो अपने हालात के हिसाब से करते हैं. जब अफोर्ड कर पाते हैं तभी जाते हैं. कभी कोई 10 दिन में जाता है, कोई 15 दिन में जाता है, लेकिन जाना तो पड़ता ही, जाना तो पड़ता है. और रीमा साहिबा, जैसे कि आपने कहा कि लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, तो मेरा आपसे सवाल ये है कि हुकूमत इस हवाले से क्या काम कर रही है, वो आवाम को कैसे रिलीफ दे रही है? हुकूमत का ये है कि वो बैतुल माल जो है फेडरल गवर्नमेंट का ऑब्वियसली इदारा है, वो सिंध गवर्नमेंट को इसके फंड्स देता है. सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को फंड्स देती है जो कि फिर प्रोक्योरमेंट करते हैं. और इदारे हैं, मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स हैं जिनके पास रजिस्टर्ड पेशेंट्स हैं. वो पेशेंट जो है ऑब्वियसली वहाँ पे रजिस्टर होते हैं हॉस्पिटल में. बैतुल माल में नहीं, हॉस्पिटल में रजिस्टर होता है. बैतुल माल सिंध गवर्नमेंट को फंड्स दे देता है. ठीक है. फिर वो सिंध गवर्नमेंट जो है वो प्रोक्योरमेंट करती है. वो उन हॉस्पिटल्स को उन पेशेंट्स सिविल हॉस्पिटल में जाती हैं. जी, सिविल हॉस्पिटल की बात कर रही हूँ मैं. फिर सिविल हॉस्पिटल पे जाके वो पेशेंट्स अपनी मंथली अद्वियात ले लेते हैं. और ये प्रोसीजर जो होता है बहुत ही स्मूथली किया जाता है.
थोड़ी मुश्किल तो होती है ऑब्वियसली, लेकिन ये कि फिर भी हो जाता है। लेकिन ये कि सिर्फ 250 पेशेंट्स हैं सिविल हॉस्पिटल के पास, तो आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि हमारे कितने पेशेंट्स हैं थैलेसीमिया के, जो कि मैंने अभी आपसे जिक्र किया था। तो इसीलिए हमारी बातचीत बैतुल माल से इसी सिलसिले में चल रही है कि हम चाह रहे हैं कि और जो दूसरे हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट इदारे भी हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं थैलेसीमिया के ऊपर, हम उनको भी ऑन बोर्ड ले लें ताकि और ज़्यादा मज़ीद पेशेंट्स रजिस्टर हो सके और उनको भी आराम से ये प्रोसेस हो सके और उनको अद्वियात आराम से मिल सके। रीमा साहिबा, हमने गवर्नमेंट लेवल पे तो बात की, लेकिन ये भी बताइएगा कि प्राइवेट सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो वो भी काफ़ी हाई लेवल पे काम कर रहे हैं, तो प्राइवेट सेक्टर्स में आप किन से कॉन्टैक्ट में हैं? हमारे प्राइवेट सेक्टर में भी इंडस हॉस्पिटल, आखान हॉस्पिटल और दीगर फाउंडेशन जो थैलेसीमिया पे काम कर रही हैं, मुस्लिम के फातमीद, हुसैनी और काशिफ इकबाल सेंटर, इन सब के साथ हमारी मीटिंग हुई है। अच्छा रीमा साहिबा, ये फाउंडेशन काम किस तरीके से कर रही है? ये जब इनके पास पेशेंट कोई डिटेक्ट होता है जिसको थैलेसीमिया मेजर है, तो फिर ये इनकी पूरी फैमिली की स्क्रीनिंग करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। और फिर उसमें से ये डिटेक्ट करते हैं कि जो पेशेंट्स हैं थैलेसीमिया माइनर के, उनको ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं और फिर ये कोशिश करते हैं कि उनमें इंटर मैरिजेस ना हो। लाइक टारगेटेड फैमिली स्क्रीनिंग होती है ताकि पता चल जाए कि कितने फैमिली मेम्बर्स को थैलेसीमिया है, कितनों को नहीं है। इस तरीके के इंटर मैरिजेस हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा हैं, तो टारगेट वही बात कि टारगेटेड फैमिली स्क्रीनिंग की ज़रूरत है। अच्छा, इन फैमिलीज़ की रजिस्ट्रेशन के बाकायदा तौर पे हो रही है? रजिस्ट्री यहाँ पर नहीं है, मैं आपको यही बता रही हूँ। इन सेंटर्स ने अपने पास रजिस्ट्री की भी है, जो फैमिलीज़ इनके पास आती हैं उनके पास इनका पूरा डेटा है इनके पास, लेकिन हमारे पास नेशनल लेवल पे रजिस्ट्री की नहीं है रजिस्ट्रेशन, जो कि मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था, जिसमें हमारी बैतुल माल से बातचीत चल रही है। नेशनल लेवल पे नहीं है, बट इन फाउंडेशंस ने अपने पास अपने पेशेंट्स की रजिस्ट्रेशन की हुई है। अच्छा रीमा साहब, बताइएगा थैलेसीमिया को रोकने के लिए सबसे ज़्यादा हमें किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए? सबसे पहले तो अवेयरनेस और यही कि प्री मैरिटल स्क्रीनिंग की बहुत ज़रूरत है। जितना ज़्यादा लोगों को पता होगा कि उनको थैलेसीमिया है, तो फिर वो आगे इस पर ख्याल रखेंगे कि उनके जो स्पाउसेस हैं, लाइक जो उनके होने वाले शरीक हयात हैं, अगर उनको ना हो थैलेसीमिया माइनर, क्योंकि ये आगे अगर आपकी होने वाली औलाद में मेजर इश्यूज़ आ सकते हैं। तो ये अगर मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि आप थैलेसीमिया कैरियर तो नहीं है। रीमा साहिबा, थैलेसीमिया फ्री पाकिस्तान के लिए आगे आप क्या इक़दाम उठाने जा रही हैं? जी, फ्यूचर में हमारा इरादा है कि हम चारों सूबों को थैलेसीमिया फ्री पाकिस्तान कैंपेन में इंक्लूड करेंगे। मेरा इमरान से भी इसमें यही डिस्कशन हुआ है कि हम सारे गवर्नर हाउसेस को, गवर्नर हाउस KPK, गवर्नर हाउस पंजाब, गवर्नर हाउस बलूचिस्तान को ऑन बोर्ड लेंगे। पंजाब में तो ऑलरेडी इस पे काफ़ी अच्छा काम हो रहा है, तो उनसे भी हम उनकी भी हेल्प लेंगे। और बाकी बलूचिस्तान में काफ़ी काम की ज़रूरत है, सिंध में काफ़ी काम की ज़रूरत है, तो हम सबको ऑन बोर्ड लेके और इस कैंपेन का हिस्सा बनाएंगे। हमारी इस कैंपेन के 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले तो हमें नेशनल रजिस्ट्री पे काम करना है, जिसमें हमारी बैतुल माल से बातचीत चल भी रही है कि सारी नेशनल और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को ऑन बोर्ड लेके हम रजिस्ट्री फॉर्म करें, ताकि लोगों की जो प्रोसेस है ट्रांसफ्यूजन का और ट्रीटमेंट का, उसको हम आसान बना सकें। सेकंड, हमारा जो उसकी दवाइयाँ हैं उनको हमारी कोशिश ये है कि हम उनको लाइफ सेविंग ड्रग्स में इंक्लूड करवा सकें, ताकि उनकी जो प्राइसेस हैं वो कंट्रोल हो सकें और वो लोगों को उनकी रसाई हो, उनकी प्राइसेस, उनकी अफोर्डेबिलिटी उनके लिए हो। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट हमारा जो तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवेयरनेस पहुंचानी है कि जो शादी से पहले जो टेस्ट है थैलेसीमिया का वो ज़रूर करवाएं। तो ये अवेयरनेस पे हम जो काम कर रहे हैं, ये 3 मेन हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं इस थैलेसीमिया फ्री पाकिस्तान। रीमा साहिबा, लोगों से क्या अपील करेंगे इस कैंपेन के थ्रू कि वो घरों से बाहर आए और अपना खून का अतिया ज़रूर दें, ताकि हम इन मासूम बच्चों की, इन फूलों की जान बचा सकें?
جی میں یہی ریکویسٹ کروں گی لوگوں سے کہ پلیز گھروں سے نکلیں, بلڈ ڈونیٹ کریں. اگر آپ کا ہیموگلوبن لیول اتنا ہے کہ میں 2 دفعہ جا چکی ہوں, میرا ہیموگلوبن لیول لو ہے تو میں ڈونیٹ کر نہیں پاتی ہوں, لیکن پلیز آپ لوگ ضرور ڈونیٹ کریں بلڈ, کیونکہ ان بچوں کو بہت ضرورت ہے بلڈ کی. کووڈ کی وجہ سے ذرا کم نکل رہے تھے لوگ, لیکن اب تو نکل رہے ہیں. کووڈ کی وجہ سے بہت پریشانی بھی سامنے آئی ہے کیونکہ لوگ جو ہیں وہ گھروں سے باہر نہیں نکلے, خون کا عطیہ نہیں دیا. جی کافی مشکل تھا اس ٹائم پہ, کافی ایشوز تھے, لیکن اب تو کافی بہتر سچویشن ہو گئی ہے. اب لاک ڈاؤن نہیں ہے, اب لوگ نکل رہے ہیں, تو پلیز نکلیں, لوگوں کو خون کے احتیاط دیں اور لوگوں کی مدد کریں, بچوں کی مدد اب جو حالات ہیں وہ بہت زیادہ بہتر ہیں, تو آپ بھی اپنے گھروں سے باہر نکلیں, خون کا عطیہ دیں تاکہ ہم ان معصوم بچوں کی جانوں کو بچا سکیں. ریما صاحبہ, لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, بینگ اے گورنر وائف, آپ کی لائف میں کیا کوئی چینجز آئی ہیں, ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں یا اٹس جسٹ لائک بیفور؟ نہیں, ذمہ داریاں ظاہری باتیں بڑھ گئی ہیں. میں پہلے اتنی سوشل نہیں تھی, میں کافی پرائیویٹ بندہ تھی. مجھے پہلے اتنا زیادہ میں ان کی پارٹی میں بھی لوگوں سے نہیں ملی ہوئی تھی, لیکن اب ظاہری بات ہے لوگوں سے ملنا پڑتا ہے, جانا پڑتا ہے. اس طریقے کی کیمپین کا حصہ پہلے میں کبھی بھی نہیں بنی تھی. اب ایک اپنی کیمپین ہم نے اسٹارٹ کی ہے, اور اس کے علاوہ میں فرسٹ لیڈی کی بریسٹ کینسر اویئرنیس کی کیمپین انہوں نے جو چلائی ہوئی ہے پچھلے 2 سال سے, اس میں کافی ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتی ہوں. اس کے علاوہ احساس کی جو اسپیشل ایبلٹی کے ساتھ کی جو کیمپین ہے ان کی, پیپل وتھ اسپیشل ایبلٹی, اس میں بھی کافی ایکٹیولی ہم اس میں بھی انوالوڈ ہوں. آ کے صرف 4-5 سال کا ٹائم گزارنا نہیں چاہیے, کچھ میننگ فل کنٹریبیوشن کر کے جانا چاہیے, مجھے ایسا لگتا ہے. بہت شکریہ ریما اسماعیل صاحبہ آپ کے وقت کا, اینڈ آل دا بیسٹ فار یور کیمپین. اور جی ٹی وی کی پوری ٹیم اس حوالے سے اویئرنیس بھی دے گی لوگوں کو کہ وہ شادی سے پہلے اپنا تھیلیسیمیا ٹیسٹ ضرور کروائیں. جی ناظرین, تھیلیسیمیا کے اویئرنیس کے حوالے سے ہم نے پروگرام میں بات کی. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.